ایک حبشی غلام حضرت مولا علی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے پکڑا اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غلام نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور مولا علی پاک نے شریعت کا حکم نافذ کرتے ہوئے اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب حبشی غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں دو بزرگوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب بزرگوں سے ملاقات رستے میں ہوئی تو ابن القوا علیہ رحمت نے پوچھا حبشی غلام سے کہ تمہارے ہاتھ کو کس نے کاٹا؟ غلام نے یوں عرض کی، کہا امیر المومنین یعصوب المسلمین زوج بطول مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا۔ ابن القوا بڑے حیران ہوئے اور حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ علی پاک نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور اب بھی اتنے اعزاز، اتنے اکرام، اتنے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو، حیرت کی بات ہے۔ حبشی غلام عرض گزار ہوا، اس نے کہا میں علی پاک کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر، سچ پر میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ میں نے چوری کی، اللہ کے قرآن کا حکم تھا ہاتھ کاٹنا، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں کیوں تعریف نہ کروں کہ علی نے تو مجھے جہنم کے آگ سے اور دوزخ سے مجھے بچا لیا، کہ جرم کی سزا جب اس دنیا میں مل جائے تو اگلے جہان رب ذوالجلال اس کو محفوظ رکھتا ہے، تو علی نے تو میرے ساتھ مہربانی کی، میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ ابن القوا کی اس گفتگو کو سن رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بڑا اچھا لگا اور حبشی غلام کی ساری گفتگو اور ابن القوا کا سارا کلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا کی خدمت میں جا کے بیان کر دیا۔ جب مولا علی پاک کو پتہ چلا، آپ نے حکم دیا اس حبشی غلام جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اس کو بلایا۔ جب حبشی غلام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تو علی پاک نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پہ رکھا، اوپر رومال دے کے کلائی اور ہاتھ کو چھپا دیا۔ اب مولا علی پاک نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ پڑھتے رہے یہاں تک کہ غیب سے آواز آئی کہ کپڑا ہٹا دو۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی کے ساتھ اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہ تھا۔ اور اس کلام کو، اس حکایت کو اور اس کرامت کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے حکم سے چوری کرنے کی وجہ سے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کی عقیدت اور محبت پر علی پاک نے اس کے ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دیا۔ علی وہ ہے کہ جو کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑنے کی اللہ کی توفیق سے طاقت رکھتے ہیں۔ مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔